یہ ہے ملک پاکستان، اور وہ ملک جو اللہ کے نام پر بنا، لیکن آج اس کے دارالحکومت میں مسجد استعمال کی جا رہی ہے اور شراب خانے فخر سے کھولے جا رہے ہیں۔ 50 مساجد کو گرانے کے نوٹس جاری کر دیے گئے، ایک مسجد زمین بوس ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پودے لگا دیے گئے ہیں جیسے عبادت کا گھر جرم کی علامت ہو۔ دوسری طرف افغانستان میں ہر 50 کلومیٹر پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا حکم اور ان کے مینارے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نظام اور ان کے نظام میں فرق، ہمارے راستے اور ان کے راستے میں فرق۔ سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کہاں جا رہا ہے اور کون ہمیں اللہ کے گھروں سے محروم کرنے کی سازش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ قرآن مجید کی یہ آیت، اس کا ترجمہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا سایہ صرف انہی کو ملے گا جو مسجد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج ریاست پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے، جہاں ایک نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 50 مساجد کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کے گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ایک مسجد گرائی بھی جا چکی ہے، مینارے ٹوٹ گئے ہیں، محراب مٹی میں دفن ہو گئے ہیں، وہاں پودے لگا دیے گئے ہیں۔ کیا درخت لگانے سے مسجد کی اذان میں کمی پوری ہو جائے گی؟ کیا پتے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے؟ کیا یہ درخت انسانوں کی طرح یہ بھی سجدہ کریں گے، رکوع میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے یہ بھی جھکتے رہیں گے؟ کیا یہ انسانوں کی کمی پوری کر سکتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہے؟ محترم دوستو، یہ ظلم نیا نہیں، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں جہاں ایمان کو کمزور کرنا ہو وہاں سب سے پہلے مسجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اندلس میں بھی یہی ہوا، بیت المقدس میں بھی یہی ہوا، اور بھارت کے اندر بھی یہی ہوا، اور آج اسلام آباد میں بھی یہی ہوا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور المیہ یہ ہے کہ مسجد گرانا جرم نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسی شہر میں 4 شراب خانے کھول دیے گئے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جس کا ترجمہ ہے کہ شراب، جوا، بتوں کے لیے نصب کی ہوئی قربان گاہیں اور فال کے تیر، یہ سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے وقت کے حکمرانوں، تمہیں قرآن پکار رہا ہے، لیکن یہاں تو الٹا حساب ہے، مسجد کا دروازہ بند، شراب خانے کا دروازہ کھلا۔ ذرا افغانستان کو دیکھیں، وہاں کی حکومت نے ہر 50 کلومیٹر پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم صرف کاغذ پر نہیں ہے، زمین پر مسجدیں کھڑی ہو رہی ہیں، میناریں بلند ہو رہے ہیں، اذانوں کی آوازیں پہاڑوں میں گونج رہی ہیں۔ یہ ہے ایمان کا جیتا جاگتا ثبوت۔ فرق صاف ہے، وہ ایمان کو زندہ کر رہے ہیں، ہم ایمان کو دفن کر رہے ہیں۔ وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، ہم مسجدیں گرا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خاموشی زہر ہے۔ آج آپ نے اگر آواز نہ اٹھائی تو کل آپ اپنی نسلوں کو مسجد کی بجائے شراب خانے کا راستہ دکھائیں گے۔ قرآن مقدس کا وعدہ ہے، اللہ کے گھروں کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ظالموں کے ساتھ۔ آئیے ہم سب یہ مل کر پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، مسجد کا مینار گرانے والا کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا، اور شراب کا جام تھامنے والا کبھی عزت نہیں پا سکے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، مسجد کے ساتھ یا شراب خانے کے ساتھ، اور کل اللہ کے سامنے یہی فیصلہ گواہی دے گا کہ تم کون تھے اور کہاں کھڑے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ سمجھنے پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔